عليكم. نعم، نور المعصومين 14 مع بعض. لا، قبل مشيئة الخلق، مو قبل مشيئة خلق نورهم، عند مشيئة خلق نورهم. بله بله. بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عصمت میں کئی مرتبے ہوتے ہیں. ظاہر روایات سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عصمت کے مراتب میں فرق ہے. 14 معصومین سلام اللہ علیہ مجمعین کی جو عصمت ہے وہ سب سے اعلیٰ عصمت ہے، اس سے سب سے اعلیٰ حصہ. پھر اس کے بعد انبیاء اور ملائکہ کی عصمت، اس کے بعد اس طرح کے افراد کی عصمت ہے جس کو عصمت صغریٰ کہتے ہیں، جیسے حضرت ابو الفضل علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہ. یہ افراد جیسے عدالت، دو افراد عادل ہے لیکن ایک عادل ہے، یعنی زیادہ ہے عدالت کرنے والا، یعنی وہ قوت اور وہ ملکہ جس کو عدالت کہتے ہیں اس کے اندر قوی تر ہے. تو ہمارے کوئی کیوں نہیں، ہمارے مسلمات میں سے ہے یہ. مگر یہ کہ کوئی جاہل قاصر ہو، اگر وہ جاہل مقصر ہے تو پھر الگ بحث ہو، الا مسلمات میں سے. نہ تمام اولاد معصومین نہیں، جن کے لیے بعض مقامات جن کے لیے بیان ہوئے وہ چاہے وہ سگے بیٹے ہوئے امام کے، تب بھی ہر اولاد کے لیے نہیں ہے. جہاں پر دلیل ہوگی ہم قبول کرتے ہیں. البتہ اس میں الگ الگ فقہا نے مختلف طریقے سے اس کو قبول کیا ہے، لیکن صرف یہ کہ فرزند امام ہیں، امام معصوم کے بیٹے، کافی نہیں. علامہ مجلسی ایک رجال کی کتاب ہے ان کی، بہت الوجیزہ نام سے، اس میں بیان کون عادل ہے، کون موثق ہے، کون حسن ہے، یہ 3 اصطلاحوں کو بیان کیا. اولاد معصومین کے سلسلے میں آپ نے استفادہ نہیں کیا ان میں سے کسی بھی کلمے کا. وہ کہتے ہیں من شہداء طف، شہید عالی مقام، اس طرح کی تعبیرات کرتے ہیں. وجیزہ، اللہ مجلسی کتاب وجیزہ کو اگر آپ دیکھیں، میں اپنی حد تک جس حد تک علم رکھتا ہوں اتنا مجھے نہیں معلوم کہ مقامات واقعا کیا ہیں. اسے آپ نے کہا کہ عامہ کی نظر بھی یہی ہے، یہ روایت کو ضعیف کر دیتے، کیونکہ جب 2 روایت ہوں، دونوں صحیح ہوں، آپس میں مخالف ہوں، لیکن ایک عامہ کی موافق ہو
اور دوسرا ہمارے اصحاب کے درمیان، تو اپنے آپ وہ جو عامہ سے موافق ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ دو روایت جو آپ نے بیان، یہ دو صحیح روایات صاحب جواہر اور دیگر فقہا کے ایک گروہ معرض عن ہے، یعنی اس سے فقہا نے اپنے آپ کو روگردانی کی، ہزاروں ہزار فقہا نے جنہوں نے کتاب لکھی ہے یا کتاب نہیں نقل کیا گیا ان سے غیبت صغرا سے لے کر اب تک کتنے شاید 10 بھی نہیں ملیں گے آپ کو جو انہوں نے اس روایت کے اوپر عمل کیا ہو، 1000 میں سے تو تعرض کیا ہے، یعنی اب دوری کی ہے اس روایت سے۔ اور اس کے ساتھ صریح روایات ہمارے پاس آیے قرآن صریح ہے، اس میں مجمل ضرور ہے، روایات صریح ہیں، عقد کے ساتھ تمام مہر ثابت ہو، اگر طلاق ہوا تو آدھا مہر واپس ہو جائے گا۔ دیکھیے آیت کیا کہہ رہی ہے، اگر ان کو طلاق دو ان کو مس کرنے سے تو آدھا تمہارے لیے، پہلے سے نصف، دخول کے ساتھ نزدیکی کے ساتھ وہ حق حاصل ہوگا۔ روایت سے حق کہ آدھا مہر جو واپس، وہ روایت کے کچھ اعراض ہے اجماع سے، اس روایت سے سب نے اعراض کیا ہے۔ اب وہ مسئلہ جس کے اوپر بعض متاخرین قائل ہوئے والو ان کی یہ دونوں روایت صحیح ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہوا، اول سے آخر تک کہ جہاں بھی اعراض کیا ہے ہم فقہا اس کے فقہا نے اس پہ عمل نہیں کیا ہے۔ اس سے تو بالکل اور زیادہ اعراض کیا ہے، اس سے 100 میں سے ایک آدھ تو شاید سب نے، لیکن اس مسئلے کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصلا کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو، اس سے تو سب نے اعراض کیا ہے۔ موثقے لہذا اختلافی مسئلہ ہو گیا، یہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ قاعدے تجاوز حتی قاعدے فراغ کیا دوسرے پہ داخل ہونا جائز ہے یا نہیں؟ شاید مشہور ہو کہ دوسرے میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، یعنی دوسرے عمل میں داخل ہونا یہ قید نہیں مانے ہیں لوگوں نے۔
نہ خلاصہ یہ کہ محل اختلاف ہے. جب مختلف روایات ہیں تو ان فقہا نے الگ الگ طریقے سے اس روایت کو سمجھا ہے اور اس کے حساب سے فتویٰ دیا ہے. اگر تلبیہ میں شک کرے تو تلبیہ واجبات میں واجبات احرام میں نیت ہے اور تلبیہ جی لباس احرام واجبات میں سے شرط نہیں ہے. عروہ میں بعض فرض ہے. فرض یہ ہے کہ یہ دوسرے چیز میں داخل ہونا مانا جائے گا یا نہیں. جیسے کوئی شخص نماز کے سجدے میں شک کرے کہ رکوع کیا تو آپ دوسرے عمل میں داخل ہو گئے لہٰذا کہو کہ رکوع کیا. نہیں میں دوسری چیز کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. عروہ میں دوسری فرض ایک دی ہے سجدے میں پہنچ گیا لیکن ابھی سجدہ پہ سر رکھا نہیں ہے اس سے شک کیا عروہ میں ہے شک کرے کہ رکوع کیا کہ نہیں تو یہاں پہ عروہ کہتے ہیں کہ اس میں شک. لیکن بعض نے کہا کہ نہیں یہاں پر بھی وہ اختلاف ہے. میرے ذہن میں فقط مرزا نائینی ہے جو اس بات کے قائل نہ ان کے پہلے نہ اس کے بعد کوئی اس کا قائل نہیں ہے کہ مستحب اور واجب میں کوئی فرق ہے. اور خلاصہ کہ مسئلہ جو ہے محل اختلاف ہے. اختلاف میں دخلتا دوسرے عمل میں داخل ہونا ملاک ہے یا نہیں. كل ما شككت فيه مما قد مضى بقول الشيخ مضى هو او مضى محله. جس میں آپ کو شک کرو اس پہ آپ کو شک اور وہ گزر چکا ہو محل اس کا وقت گزر چکا ہو تو پھر ایک دفعہ کہ 1-2 میٹر آگے آیا ہے لیکن کئی کلومیٹر جا چکا ہے تو پھر یہ گزر چکا ہے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا. فرق اس کا صدق عرفی یعنی عرف میں کہا جائے کہ دوسرے عمل میں داخل ہو گیا ہے. اگر نماز میں سورہ حمد اگر ایک کلمہ سورہ حمد میں ایک کہ مثلا نعبدو کا ایاکا کہا ہے اس کو توجہ نہ کرے تو گزر گیا. لیکن اگر عرفی کہیں ہم کہ عرف میں نه از باب دخول در غیر از باب حتی اگه بگید دخول در غیر لازم نیست این آیا مواصل نہ دوسرے عمل میں داخل ہونا معیار نہیں ہے یہاں پہ اصل لازم ضروری نہ اس پہ کیا کلمات جملوں میں بھی اس کو مزہ کہیں گے یعنی آگے گزر جانا کہیں گے علماء کے فہم میں ہے یعنی الگ الگ علماء نے الگ الگ روایت الگ نتیجہ نکالا ہے. نوشتن نقل شده اس طرح لکھا نقل ہوئی ہے اس طرح کی بات. کتنا معتبر ہے مجھے علم نہیں ہے. همون راهایی که طبیعیه یعنی اگر وہی طریق جو طبیعی ہے راهایی که ذکر کردن عمومات که هست اگر هست اگر نه یه راهایی داره جو عمومی راستے ہیں محرمیت کے اسی کے ذریعے کچھ راستے ہیں. اگر آپ استفتاء سے سوال کریں وہاں پہ نقل ہوئے باقاعدہ ہم نے فہرست مرتب کی ہے. بہار میں نقل ہوئی ہے روایت.
الواقع هذه الروايات غالبا مو معتبرة، واحد ما يقدر العمومات واقعتاً الإنسان اس طرح کی روایات معتبر نہیں ہیں، يطعمهم يسقيهم يذني کیونکہ روايات کہ انسان جو ہے حیوانات کو دیکھتا ہے. ہمارے پاس جو روایت عامہ ہے، ہمارے پاس معتبر روایات نہیں ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہوا ہے. لیکن یہ روایات جس کے سلسلے میں مثلا حیوانات کو غذا دینا، پانی پلانا، یہ ہمارے پاس ہیں. لیکن باقی چیزوں میں ہمارے پاس معتبر روایات نہیں ہیں. نفقدها قبل أن تفقدنا، روايات غير معتبرة، مو معلوم. يعني هذا اللي ناقل يعني المعصوم روایات غیر معتبر ہے، اس پہ کوئی جس سے نقل کیا ہے معصوم کس طرح امام نے فرمایا اسی طرح کہا تھا یا دوسری طریقے سے کہا تھا، ہمارے پاس نہیں ہے. نعم. شلون؟ اي 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 الواقع في الأحكام الشرعية، في تفسير القرآن الكريم، في بیان احکام شریعہ میں واقع تفسیر قرآن میں یا بیان میں، احادیث کے بیان میں ابن المرحوم فلسفہ کا کوئی مقام نہیں ہے. شیخ عبد الکریم حائری کے بیٹے کو میں نے دیکھا، مؤسس حوض علم یعقوم شیخ عبد الکریم کے بیٹے والد سے اب نقل کر رہے تھے شیخ مرتضی، کیونکہ آپ کے والد فلسفہ کے نہیں ہیں، کیونکہ فلسفہ نہ دنیا میں کام آئے گا نہ آخر. کچھ علم ایسے ہیں جو دنیا میں فائدہ پہنچاتے ہیں، کچھ دنیا اور آخرت میں پہنچاتے ہیں، لیکن فلسفے کے لیے بعض نے کہا کہ فلسفہ یعنی اندھیرے میں تیر چلانا، یعنی جہل ہے. شیخ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ هالشكل مثل قال تیر تو تاریکی رها کردن. على كل شیخ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے کہا کہ اندھیرے میں تیر چلانا. نعم. جناب السيد تفضل. العصمة الصغرى بالنسبة لهم يستفاد من الروايات، مو العصمة الكبرى اللي خاصة بالمعصوم. جیسے کہ سید نے فرمایا کہ ہم عصمت صغرى کو روایات سے ہم ان حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ اور دیگر جیسی شخصیات کے لیے ہمیں مل جاتا ہے، کیونکہ عصمت کے مراتب ہے. عصمت کبریٰ چہاردہ معصومین سے مخصوص ہے، لیکن دوسرے مراتب پہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد والے مرتبے کے اوپر جناب زینب جیسی شخصیت کو عصمت صغرى مل ثابت ہے. میوزک بالکل جائز نہیں، حتی قرآن. نه منطق که ربطی نداره، فلسفه به منطق نمیگم، یه چیز منطق دوسری الگ چیز ہے، بالکل کوئی ربط ہی نہیں ہے، الگ بحث. عمومات فلسفہ ایک دوسری چیز ہے، منطق دوسری چیز ہے. منطق ضروری ہے، منطق عمومی وہ منطق وہ عمومی چیز ہے جس پہ عقلاء عمل کرتے ہیں. هذا محل خلاف. كل المسائل المرتبطة بالآب يختلف، اس میں اختلاف ہے. هل جو بھی باپ سے متعلق مسائل ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا جد کو وہی حق ہے یا نہیں، یعنی دادا کو وہی حق ہے. نہیں، بعض موارد میں ہمارے پاس ہے اور اس میں جد کو یعنی دادا کو حق ہے، لیکن بعض میں نہیں ہے. لہذا مختلف مسائل میں مختلف حقوق ہیں، تو ہر مسئلے کو میں الگ سے دیکھنا پڑے گا. جیسے باپ اور بیٹے میں ربا نہیں، کیا جد کے بھی ایسا ہی ہے؟ اور اس طرح کی تیسرے مسئلے ولایت کے باب میں مثال کے طور پر کنواری لڑکی کی روایت کے لحاظ سے، کیونکہ مشہور بھی یہی ہے فقہاء کے درمیان کہ باپ کے پاس بھی ہے، اور اب اس میں بحث ہے کہ تکلیفی ہے یا اس کے احکام وضعی بھی مرتب ہوں گے، لیکن بہرحال ولایت ہے.
اور اس کے اوپر تقریباً تصالم ہے علماء کے درمیان کہ باپ اور دادا دونوں کے پاس ولایت اور خاص روایات بھی، لیکن دوسری چیزوں میں روایت نہیں ہے تو محل اختلاف ہے. تو ہر مسئلے کو میں ایک ایک کر کے، یعنی ہر مسئلے کو خود اس مسئلے کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا. بله اونو که عرض کردم روایت خاص داره لہذا اشکال نداره اونجا، اما ایشون میپرسه اگه جد اس پہ تو روایت خاص ہے، اس میں اشکال نہیں وہاں پر. یا نه مثل که پدر را نمیکشن دیگه ازش میگیرن. فقط گفتم الان تو ذهنم نیست. یہ سوال کر رہے کہ اگر دادا پوتے کو قتل کر دے تو کیا جس طرح باپ کو بیٹے قتل کے اوپر قصاص نہیں کیا جائے گا، کیا دادا کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے ذہن میں بھی نظریہ نہیں ہے. عرضم گفتم یادم نیست من الان، اما وہی میرا عرض بھی یہی ہے کہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ اس والے مسئلے میں کہ علماء کا نظریہ کیا ہے. وہاں پہ روایت خاص ہے، وہاں ہم عمل کریں گے. مسائل مختلف ہیں، ربا کے سلسلے مختلف ہے، علماء کا اختلاف کے کیا دادا اور پوتے کے درمیان بھی ربا جائز ہے، سود جائز ہے یا جائز نہیں ہے. خلاصہ ہے، فقہا نے بھی الگ الگ نظریے دیے ہیں، ہر مسئلے کو دیکھنا پڑے گا. خصوصیت نداره، عمل السفر اطلاق داره، مواردی که ذکر شده خصوصیت نہیں، موضوعاته. عمل السفر اطلاق ہے، جس کا کام عمل ہے. موارد جو ذکر ہوئے ائمہ نے مثال دی ہے، موارد ہیں، موضوع نہیں ہے. وہ یہ تنقیح منات نہیں کہ بس یہی ہے، مختلف ہے عمل جو بھی سفر جس کا عمل سفر ہے اس کے لیے یہی حکم ہے. عمل ہو جس کا عمل، میں نے عرض کیا بعض نے دوسروں نے بھی بیان کیا ہے اس کو، جو انسان جو تجارتی سفر پہ نہیں جاتا ہے بلکہ نجف زیارت کے لیے جا رہا ہے، نجف مثلا نجف میں ہے ہر شب جمعہ کربلا، یہ عمل ہے، یہ عمل ہونا چاہیے. بعض کہتے تھے کہ یہ عمل ہے، میرا نظر یہی ہے کہ یہ نہیں عمل ہے، یہ کام ہے. کہ بعض معاصر اور دیگر بعض دنیا سے چلے گئے، وہ کہتے تھے نہیں کام کے لیے جائے تو صرف زیارت کے لیے جا رہا ہے. مثلا ہر شب جمعہ وہ کسی مریض کو دیکھنے دوسرے شہر جاتا ہے، ثواب کے وجہ سے جاتا ہے، عمل تو نہیں ہے. میرا نظر میں عمل ہے، دیگر بہت سے علماء قائل ہیں کہ عمل نہیں، میری نظر میں عمل ہے. لہذا کثیر سفر، لہذا سفر کے حکم میں ہے، چاہے یہ عمل ہو سفر یعنی جس کا کام سفر کرنا ہے، اس میں میری نظر میں کسب ضروری نہیں ہے، صرف عمل کافی ہے. حق قتل مال وارثه. ببینید وقتی وارث پسره میتونه پسر حق قتل وارث کے پاس ہے اور بیٹے کو حق نہیں ہے باپ کو قتل کرنے کا. قاتل کے عنوان قصاص میں کیا بیٹا باپ کو قتل کر سکتا ہے؟ کون آئے، کون کہنا چاہے گا کہ قاتل یا پیسہ یا دیت؟ وارث، کیونکہ جو مر گیا وہ تو مر گیا. وارث کہے گا کہ مجھے دیت چاہیے یا قصاص چاہیے. اب وہ وارث بیٹا بھی ہے. غالباً علماء نے یہی کہا کہ وہ قصاص کا حق نہیں رکھتا، صرف دیت لے گا. الوارث اللي بعدين اكو يعني اولاد الاولاد يكونون وارثين، او اذا ماكو تصل النوبة الى الاخوة.
اولاد اولاد بھی وارث ہے. اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر بھائیوں تک ارث پہنچے گا باقاعدہ اس کا سلسلہ. اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر ان کی اولاد, اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر تو چچا اور ماموں تک پہنچے گا. اگر کوئی ہر وارث جو بھی موجود ہے, جو بھی وارث بنے گا وہ حق رکھتا ہے کہ دیت لے یا قصاص کرے. میگن علامه اول کسی که اینو فرمود حرف خوبیه. یعنی مطرح کہتے ہیں کہ علامہ پہلے شخصیت ہے جنہوں نے یہ بات کی. میری نظر بہت اچھی بات ہے. یعنی اس سے پہلے اصلا اس کو بیان ہی نہیں کیا کسی نے. کوئی حرج نہیں ہے. شرط یا نه اگه شرط نباشه حدود مطلوب شرط ہے ادا و قضا کی شرط کرنا, قصد کرنا. شرط نہیں ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یعنی نگفتن لہذا اشکال نہیں ہے. خلاف داده باشه شاید هم التفات نبوده. نہیں کہا کسی اور نے نہیں, کسی کو ہے جو اس سے خلاف شاید نظریہ نہیں تھا, اس کی طرف توجہ نہیں تھی, متوجہ نہیں تھے. کیونکہ فقیہ ایک خاص جہت کی طرف سے توجہ نہیں کرتا, جس سے 50 سال تک قبل از وقت نماز پڑھی. ان کے اب مراجع میں سے اسے بیان کر رہے تھے کہ بس خاتون میرے گھر آتی تھی, کام کرتی تھی, قبل زور زور اثر کی نماز پڑھتی تھی. وہ برجا بیان کر, ہم سے کہتے تھے زور نہیں. تو وہ کہتے کہ جب کھانا لگانے کو کہا جائے بہتر ہے یا پہلے سے لگا دیا جائے بہتر. اس طرح کہہ کے پہلے سے نماز پڑھ لیتے. کیا اس کو ساری نمازیں قضا کرنی ہے؟ نہیں, ایک نماز کو قضا کریں. لیکن آج کی نماز اس کی گردن پہ قضا ہے. اب جو کل ظہر عصر کی خیال کر رہی کہ ادا لگی قضا پڑھ لی تھی, سب اسی طرح صحیح ہوتا چلے جائے, کوئی حرج نہیں ہے. چرا جاری نشه وقتی که گفتیم کفار قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. اون اخص مطلق میشه بیعم من یستحل, مشکل نداره. نه بیعم وہ اخص مطلق ہے, بیع اخص مطلق میشه. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بے میں ہے, یعنی خرید و فروخت میں کا مسئلہ وہاں الگ ہے, وہ بھی اجماعی نہیں ہے, وہاں بھی اختلاف ہے علماء میں. على المبنى دیگه, على المبنى مبنا کے اوپر ہے. جس مبنا کے لحاظ سے آپ بحث کر رہے ہیں اسی عنوان کے سے مشہور بھی شاید یہی نظریہ اور فقہا کے درمیان بھی یہی مشہور ہے, مسلماً مشہور ہے. هذا الجواهر يقول صاحب الجواهر میرے ذہن صاحب جواہر کا کہ پہلے ان سے پہلے کسی اور نے اس نظریے کو پیش کیا, میرے ذہن میں نہیں. صاحب جواہر سب سے پہلے جنہوں نے اس چیز کو نقل کیا ہے. تقلید عالم کی 3 شرطوں کے ساتھ صاحب عروہ اور دیگر علماء کا اور دیگر جو لوگ سے قائل ہیں, اور سب نے ان سے احتیاط واجب کی بنا پر میں نے 3 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کہہ رہی کہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو کہ وہ عالم ہے. دوسری شرط اب اور وہ کہ عالم کے تمام فتویٰ جو ہم تک موجود ہو, حرج نہ ہو, اور غیر عالم کا فتویٰ موافق احتیاط کے لیے نہ ہو, کیونکہ وہ احتیاط ہے. ان شرائط کے ساتھ
मैंने एहतियात वाजिब के बिना पर मैयत के फतवे पर अमल करने को जायज़ करार दिया एहतियात वाजिब के साथ। लेकिन साहिब जवाहिर कहते कोई हर्ज नहीं है। लेकिन साहिब जवाहिर के बाद किसी ने फतवा नहीं दिया, सब ने एहतियात वाजिब को फतवा दिया है मैयत पर बका के लिए। मेरे पास उर्वे के तकरीबन 50 हाशिए, किसी ने इस पे एतराज नहीं, ना वाजिब होने पर ना अदब जवाज के ऊपर फतवा दिया। बशर पे तो मुमकिन है कि आपस में एक दूसरे पे फजीलत हासिल कर। हम कह रहे हैं ये शरायत हमारी, ये शरायत हासिल होना जरूरी है। मुमकिन है दो लोगों में इख्तिलाफ हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। इन उसीब अल-अदल बिक़ल्बिही व बदा अल-जुरह आमिक़न बिही أنت عنوان الكمال في الصفات. أهلا وسهلا الله يسلم على الجميع. نسألكم الدعاء يا معلم. قال الله ناصرت في يوم الوغى